بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورہ انفال درس نمبر 1 آیت نمبر 7 اور 8۔ سب سے پہلے الفاظ معنی پڑھیں گے اور الفاظ کو صحیح طور پر ادا کریں گے۔ تو الفاظ کی تصحیح پہلے ضروری ہے۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ یہ آیت نمبر 7، پہلے اس پر بات کریں گے جو اہم الفاظ معنی ہے MCQs کے لیے۔ اس کے نیچے ریڈ کلر کا لائن میں نے کھینچا ہے تاکہ آسانی ہو، الفاظ کو یاد کرنے میں آپ لوگوں کو آسانی ہو اور الفاظ کو اپنے نیٹ کاپی میں آپ لوگ اپنے ساتھ نوٹ کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ MCQs کے لیے کون کون سے الفاظ زیادہ اہم ہیں۔ سب سے پہلے اگر آیت کے خلاصے پر بات کریں گے تو بات آسان ہو جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ سے باہر تشریف لائے اور اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا کہ کفار مکہ کو اس بات کا علم ہو چکا ہے کہ ہم مسلمان ابو سفیان کے قافلے تجارت کے پیچھے نکل پڑے ہیں، اس لیے انہوں نے ایک لشکر تیار کیا ہے تاکہ وہ ہم سے مقابلہ کرے۔ تو اس صورتحال میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں سے کہا کہ اب مشورہ کرتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ مسلمانوں کے ایک جماعت نے یہ مشورہ دیا کہ ہمیں واپس جانا چاہیے مدینہ کی طرف، کیونکہ ہم جس مقصد کے لیے نکلے تھے وہ تھا قافلے تجارت سے مال لینا، وہ ہمارے ہاتھ نہ لگا تو ہمیں واپس چلنا چاہیے مدینہ منورہ کی طرف۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلی خواہش یہ تھی کہ میدان جہاد کی طرف ہم چلیں۔ تو ابوبکر صدیق، عمر اور حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرح جو صحابہ کرام تھے، انہوں نے میدان جنگ کی طرف جانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ اللہ رب العزت ہم سے 2 جماعتوں میں سے کسی ایک کا وعدہ کر رہے ہیں کہ ان میں سے ایک جماعت ہمارے ہاتھوں لگے گی، یا ابو سفیان کا قافلے تجارت، اس سے ہم مال لیں گے اور مدینہ کی طرف واپس چلے جائیں گے، اور یا کفار جو ابو جہل کی قیادت میں مکہ مکرمہ سے نکل پڑے ہیں ان کے ساتھ مقابلہ ہوگا اور ان کو ہمارے ہاتھوں شکست ہوگی۔ تو مسلمان اپنی بے سر و سامانی اور اپنے لشکر کے کمی کو دیکھتے ہوئے اور کفار کے لشکر کی زیادتی اور ان کے اسلحے کو دیکھتے ہوئے یہی دل و دل میں کہہ رہے تھے کہ ہمارا مقابلہ ابو سفیان کے قافلے تجارت کے ساتھ ہو، ہمارا سامنا ان کے سامنے ہو، ان سے ہم مال لے لے تو مال بھی مل جائے گا، مقصد بھی پورا ہو جائے گا اور لڑنا بڑھنا بھی نہیں پڑے گا۔ لیکن اللہ رب العزت یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کی یہ مختصر سی جماعت ایک بڑے لشکر کے ساتھ مد مقابل ہو کر مقابلہ کرے۔ تو
تو اس صورت میں مسلمانوں کو اللہ فتح دے گا. فتح کی صورت میں یہ خبر اطراف میں پھیل جائے گی. تو اس کے بعد لوگوں کو یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ یہ مختصر سی جماعت حق اور سچ جماعت تھی جس نے اتنے بڑے لشکر کو شکست دی. اور اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ابو سفیان کا قافلہ مسلمانوں کے ہاتھ میں نہ آنے دیا، بلکہ مسلمانوں کا مقابلہ ابو جہل کے لشکر جرار کے ساتھ ہوا. اور اللہ رب العزت نے جو مقصد پہلے سے مقرر فرمایا تھا وہی مقصد پورا ہو کے رہ گیا. تو اس آیت میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ، اور جس وقت تم سے وعدہ کرتا تھا اللہ. احدى الطائفتین، احدى کا لفظ یہ اس کا معنی ہے ایک، لیکن یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. مذکر کے لیے احدن کا لفظ استعمال ہوتا ہے. احدن مذکر کے لیے لفظ جو استعمال ہوتا ہے وہ ہے احدن، یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کا معنی بھی ہے ایک، لیکن یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور احدى یہ مؤنث کے لیے. طائفتین دو جماعتوں میں سے ایک کا. دو جماعتوں سے مراد ایک ابو سفیان کا قافلہ تجارت اور دوسری جماعت ابو جہل کا لشکر جرار. تو اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا کہ دو میں سے ایک جماعت تکون لکم، وہ تمہارے ہاتھ لگے گی. ابو سفیان کے قافلے سے یا مال لوگے یا ابو جہل کے لشکر کے ساتھ مقابلہ ہوگا. تو یا ابو جہل کے لشکر جرار کے ساتھ مقابلہ ہوگا تو مسلمانوں کو فتح اور ان کو شکست ہوگی. اس صورت میں مال غنیمت مسلمانوں کو ملے گا. وَتَوَدُّونَ، مسلمانوں کو اللہ رب العزت خطاب فرما رہے ہیں. وَتَوَدُّونَ، اور تم چاہتے تھے اے مسلمانوں، اَنَّا کہ یا بے شک، غیر ذات الشوکہ، جس میں کانٹا نہ لگے، تکون لکم، وہ تم کو ملے. کانٹا نہ لگے یعنی جس میں آپ کو تکلیف نہ پہنچے، کوئی زخم نہ پہنچے. اور وہ کب ممکن تھا؟ جب مسلمانوں کا آمنا سامنا ابو سفیان کے قافلے تجارت کے ساتھ ہوتا. تو مسلمانوں کی دلی خواہش یہ تھی کہ ہم افراد کے اعتبار سے اور اسلحے کے اعتبار سے کم ہے، تو ان کے ساتھ سامنا ہوگا، ان سے مال غنیمت لے کر، قافلے تجارت سے مال لے کر ہم مدینہ منورہ کی طرف چلے جائیں گے اور مقصد بھی پورا ہو جائے گا جس مقصد کے لیے ہم نکل پڑے تھے. وَيُرِيدُ اللَّهُ، یہ تو مسلمانوں کی خواہش تھی. وَتَوَدُّونَ سے مسلمانوں کی خواہش کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا. اللہ رب العزت کیا چاہتے تھے؟ وَيُرِيدُ اللَّهُ، اور اللہ چاہتا تھا أَن يُحِقَّ الْحَقَّ، کہ حق کر دے، کہ سچ کر دے سچ کو. أَن يُحِقَّ الْحَقَّ، کہ حق کو حق ثابت کر دے. مسلمان ایک حق پرست جماعت ہے، ان کے ہاتھوں ایک بڑے لشکر کو شکست ہو تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ یہ ایک حق اور سچ جماعت ہے. بے کلماتی اپنے کلاموں سے، وَيَقْطَعَ، اور کاٹ دے، دابر الکافرین. دابر کا معنی ہے جڑ، اور کافرین کافروں کی جڑوں کو اللہ کاٹتے. یعنی اس جنگ میں مسلمانوں کے ہاتھوں کفار کے بڑے بڑے رؤساء سردار وہ قتل کیے جائے تاکہ ان کی جڑیں وہ کمزور ہو جائے. ان کے جو رؤساء ہیں جو ان کو مشورے دیتے ہیں اور جو ان کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکاتے ہیں وہ اس جنگ میں قتل کیے جائے تو ان کی جڑیں وہ کٹ جائے گی، وہ کمزور ہو جائے گی، کفار کی طاقت وہ کمزور ہو جائے گی. آیت نمبر 8 میں اللہ رب العزت نے مزید اسی آیت کی تاکید فرمائی ہے، لِيُحِقَّ الْحَقَّ، تاکہ سچا کرے سچ کو. اللہ رب العزت مسلمانوں کے ہاتھوں کفار کو شکست دے اور مسلمانوں کی حقانیت پوری دنیا کو ظاہر ہو جائے. وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، اور جھوٹا کر دے جھوٹ کو. یعنی کفار جو ایک باطل جماعت ہے، اپنے اسلحے کے تعداد اور افراد کے تعداد کے باوجود مسلمانوں کے مختصر سی جماعت کے ہاتھوں شکست کا کر ان کا بطلان پوری دنیا کو ظاہر ہو جائے کہ یہ ایک باطل جماعت ہے، اس لیے اللہ نے ان کے ساتھ مدد نہیں فرمائی. وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اللہ رب العزت نے فرمایا اور اگرچہ ناراض ہو گناہگار لوگ اس شکست کے ذریعے. کفار کو یہ بات اگرچہ نامناسب اور غیر معقول دکھائی دے رہی ہے کہ ان کو مسلمانوں کی مختصر سی جماعت کے ہاتھوں شکست ہو، لیکن اللہ نے فرمایا مجھے یہی بات پسند ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھوں ان کو شکست ہو جائے.